रेडियो पाकिस्तान खैरपुर मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में फीचर पेश किया जाता है कुर्बानी की लाजवाब दास्तान दास्तान करबला। मुहर्रम उल हराम का महीना नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके 72 जानसारों की करबला में इस्लाम की सरबलंदी के लिए दी गई लाजवाब कुर्बानी से मंसूब है। करबला में जब मुहर्रम का नजर आता है चांद, डूब जाते हैं सितारे, कहकशां पड़ती है मान, झिलमिलाते हैं शहीदों के मज़ारों पर चराग, खून दिल में डूब जाते हैं सितारों के अया, सुर्ख हो जाती है मट्टी, जर्द पड़ जाते हैं फूल, दश्त में उड़ती है आंधी, शहर में उड़ती है धूल, रो के मिलते हैं गले दरिया दजला फुरात, भीग जाती है शहीदों के लहू में कायनात। तारीख़ इंसानी में रोए ज़मीन पर ऐसा कोई दूसरा वाक़या रोनुमा नहीं हुआ। वाक़या करबला अपनी तमाम तर जुज़ियात के साथ लोगों के क़ल्बो ज़हन में आज भी तरोताज़ा है और ता क़यामत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कर्ब बला की बाज़गश्त सुनाई देती रहेगी। इस वाक़े का पस मंज़र कुछ इस तरह है कि बदर ओहद, खंदक व खैबर में कत्ल होने वाले कुफ़ार की औलाद ने ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया था, मगर अपने आबाओ अजदाद का बदला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेने के जज्बात उनके दिलों में अहद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से करवटें ले रहे थे। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरबियत अपने नाना आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे साया हुई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यजीद की चालाकियों और चालबाजियों से पूरी तरह आगाह थे। उन्होंने दीन इस्लाम की बका और सरबलंदी के लिए यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया। ताकत के नशे में धुत यजीद ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सफ़े हस्ती से मिटाने का मंसूबा तैयार किया और ऐसे हालात पैदा कर दिए कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने नाना के दीन को बचाने के लिए 72 साथियों के हमराह आज़िम कूफा हुए, जिनमें आपके अहलो अयाल, ख़वातीन, बच्चे और अहले बैत के अरकीन शामिल थे। बदे खिजरा के आंसू खुश्क हो जाते हैं जब, करबला के कूचो बाजार सो जाते हैं जब, अर्श से कुछ महमिले आती है सूए करबला, रोज़े शबीर पर होता है एक मातम बबा, चंद मस्तूरात कुछ बच्चे हैं एक बीमार है, बीवियों में एक ज़ईफ़ा काफिला सालार है, झुर्र
جھریاں چہرے پہ ہیں، خم ہے کمر بستہ سی جان، جان کر کہ بلا دب کرتی ہے ان کا بیویاں۔ 2 محرم الحرام 61 ہجری کو میدان کربلا میں اترے اور خیمہ زن ہوئے۔ اگلے دن ہزاروں کی تعداد میں یزیدی فوج امام عالی مقام سے جنگ کرنے کے لیے کربلا پہنچ گئی۔ ظالموں نے 7 محرم الحرام سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کا پانی بند کر دیا۔ ریگزار کربلا میں پیاس اور پانی کی طلب کی صدائیں بلند ہوئیں، مگر یزیدیوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ہاشمی ہے بنی ہاشم کا، حشم ہے عباس، ہاشمی ہے بنی ہاشم کا، حشم ہے عباس، قلب زہرا کی دعاؤں کا بھرم ہے عباس، تشنہ رہ جائے تیری مشق سخن ناممکن، تشنہ رہ جائے تیری مشق سخن ناممکن، گو کے پیاسے ہیں مگر بحر کرم ہیں عباس، گو کے پیاسے ہیں مگر بحر کرم ہیں عباس۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر جب حصول آپ کی ذمہ داری آئی، دریائے فرات سے پانی کے مشکیزیں بھر بھر کر لاتے رہے۔ یزیدی فوج نے تیروں کی برسات کی، ان کے بازو قلم کر دیے، مگر آخری سانس تک خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری پر قائم رہے۔ 9 محرم الحرام کی رات جو شب عاشورہ سے منسوب ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل خانہ اور رفقا سے خطاب میں انہیں پیشکش کی کہ جو بھی جانا چاہے اسے اجازت ہے، مگر آفرین ہے کہ کوئی ایک بھی نہ گیا۔ یوم عاشور 10 محرم کو یزیدی فوج نے 6 ماہ کے معصوم بچے علی اصغر کو شہید کر دیا، اور ساتھ ہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رفقا بھی بہادری، جرت اور دلیری سے یزیدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ رہ گیا غر کو زہرا کا دلارا دیکھ کر، رہ گیا غر کو زہرا کا دلارا دیکھ کر، تشنگی روتی ہے دریا کا کنارا دیکھ کر، رہ گیا غر کو زہرا کا دلارا دیکھ کر۔
10 محرم کو وقت نماز عصر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب بارگاہ رب العزت کے حضور سربسجود ہوئے تو شمر بدبخت نے گردن پر وار کر کے امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جرت و بہادری سے یزیدی فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے خون سے دین اسلام کو نئی زندگی عطا کر دی۔ آسمان قائم رہا اپنی جگہ تو کس طرح، آسمان قائم رہا اپنی جگہ تو کس طرح، شام میں آل نبی کو بے سہارا دیکھ کر، شام میں آل نبی کو بے سہارا دیکھ کر رہ گیا غر کو زہرا کا دلارا دیکھ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور تک اسلامی حکومت کی بنیاد انسانی حاکمیت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت پر برقرار رہی۔ یزید کی حکومت چونکہ ان اصولوں سے ہٹ کر شخصی بادشاہت کے تحت قائم کی گئی تھی، لہٰذا مسلمان اس تبدیلی کو اسلامی نظام پر ایک گہرا وار سمجھتے تھے۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان اسلامی اصولوں اور قدروں کی بقا و بحالی کے لیے میدان عمل میں اترے۔ شہید راہ محبت حسین ابن علی، شہید راہ محبت حسین ابن علی، فدائے شان طریقت حسین ابن علی، فدائے شان طریقت حسین ابن علی، شہید راہ محبت۔ سانحہ کربلا تاریخ اسلام کا ایک سبق آموز اور زرعی باب ہے۔ یزید کی نامزدگی اسلام کے نظام شورائیت کی نفی تھی، لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس صبر و استقامت سے کربلا کے میدان میں مصائب و مشکلات کو برداشت کیا، وہ جرت اور صبر و استقلال کی لازوال داستان ہے۔ باطل کی قوتوں کے سامنے سرنگوں نہ ہو کر آپ نے حق و انصاف کے اصولوں کی بالادستی اور اللہ کی حاکمیت کا پرچم بلند کر کے اسلامی روایات کی لاج رکھ لی۔ سلام خاک نشینوں پسوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا، سلام ان پر جنہیں شرم کھائے جاتی ہے،
کھلے سروں پاسیری کی خاک آتی ہے، سلام اس پر جو زحمت کش سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے، سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافرت نے جسے بے بسی دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو آنکھوں کے جام حاضر ہیں۔ ابھی آپ محرم الحرام کے سلسلے میں فیچر سن رہے تھے، قربانی کی لازوال داستان، داستان کربلا۔ تحریر و آواز سحر حسن، پروڈیوسر افسانہ چنّا، نگراں سید اکبر شاہ، پیشکش ریڈیو پاکستان خیرپور۔